بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح کی تعلیم میں آپ کو ایسی بات اور ایسی چیز سکھائی جاتی ہے جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے لیے، آپ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور یہ ضروری بات اور یہ ضروری تعلیم اور نصیحتیں جو آپ کو کی جاتی ہیں صبح تعلیم میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ جو بچے ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو زندگی بھر کام آئیں گے، اور دل و دماغ میں نہیں بٹھایا، یہ بھی تو آگے گھر میں بتایا کرو، میں سوتا ہوں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا اور ان باتوں کو سنی انسنی کر دیا تو آپ کامیابی کے اعلیٰ مرتبے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ جو بھی آج اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی کامیاب کیا ہے، یعنی آج کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے مثال ہے، یا کوئی بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ان کے نام ہیں، یا کوئی بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو اتنے بڑا انسان بغیر محنت کے نہیں بنتا۔ سونے سے نہیں بنے گا کوئی بڑا انسان، پتہ ہے؟ کوئی سوتا رہے، سونے سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے؟ سونے سے کوئی عالم اور حافظ بنتے ہیں؟ بولیے۔ کوئی زندگی بھر کھانے کھاتے رہے، آج فلاں ہوٹل میں، آج فلاں ہوٹل میں، آج فلاں ہوٹل میں، تو کھانے کھا کر کوئی بڑا آدمی بنتا ہے؟ کوئی پڑھ لیتا ہے؟ کھانا کھا کر کوئی پڑھا لکھا بنتا ہے؟ کھانا کھا کر دماغ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، پیٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحت اچھی ہو جائے گی، دماغ ویسے کہ ویسے ہی رہے گا۔ دماغ میں اضافہ کب ہوگا؟ جب آپ کی توجہ پڑھائی کی طرف ہوگی، آپ محنت کریں گے، آپ دن بھر خوب محنت سے پڑھیں گے، صبح صبح اٹھنا، مدرسے جانا، محنت سے پڑھنا، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا، پیچھے رہنے کی فکر نہیں کرنا، آگے بڑھنے کی فکر کرنا، تو جا کر آپ کچھ بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں گے، کامیاب انسان بنیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کامیابی 3 طریقے سے ملتی ہے، تینوں طریقے ضروری ہیں، تینوں طریقے ضروری ہیں۔ کامیابی کتنے طریقے سے ملتی ہے؟ بولیں۔ اور تینوں طریقے سیدھے بیٹھو گا، تینوں طریقے ضروری ہیں۔ سب سے کامیابی کا پہلا جو زینہ ہے، پہلا جو راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کامیابی کون عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، صحیح طریقے سے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھانا کہ اللہ تعالیٰ میں محنت کر رہا ہوں۔ تو پہلا زینہ کامیابی کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اگر کسی پر متوجہ ہو جائے تو وہ کامیاب انسان بن جائے گا، اور کسی نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، نافرمانی کرتا ہے چھپ کے، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، والدین کو، بابا ماما کو ستاتے ہیں، کوئی غلط کام اور گندے کام کرتے ہیں، تو یہ کامیابی کا پہلا زینہ فیل ہو جائے گا۔ یہ پہلے زینے میں کیا ہو جائے گا؟ پہلی سٹیپ میں کیا ہو جائے گا؟ یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ کو ناراض کرے کوئی آگے بڑھتا ہے؟ بھائی کوئی نماز نہ پڑھے فجر کی اور قرآن پڑھنے آ جائیں، کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے اور قرآن حفظ کرنے آئے، میں حافظ بننے آ رہا ہوں، نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ کو ناراض کر کے آ رہے ہو، نماز پڑھی نہیں اور حافظ بننے کے لیے آگے، کیسے حافظ بنیں گے آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، وہ تو آپ نے پڑھی نہیں، آپ سوتے رہے، اور منہ ہاتھ دھو کر آپ آگر بیٹھ گئے، حافظ بننے آئے ہو۔ کیا بننے آئے ہو؟
سے حافظ بنو گے بھائی؟ اللہ کو ناراض کرے کوئی آپ کامیاب ہو سکتا ہے؟ پہلی میں نے کہا نا پہلا اسٹیپ، فرسٹ اسٹیپ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی تو کامیاب ہو گئے، نہیں تو نہیں ہوگی۔ موبائل میں لگے رہو گے، ویڈیوز دیکھو گے، گندی گندی ویڈیوز دیکھو گے، یا وہ جو آج کل آتی ہیں جن کو کہتے ہیں جھوٹی ویڈیوز، جس کو کہتے ہیں فنی ویڈیو، جس کو مزاحیہ ویڈیو، جھوٹی ویڈیو، اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہو گے، ذہن فارغ ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو آپ اللہ کو ناراض، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، بابا ماما سے بدتمیزی کر رہے ہیں، کسی کی چیز چھپکے سے کھا رہے ہیں، کسی کی چپل چھپا دی، کسی کو مار رہے ہیں، گھر جانے کے بعد بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، یہ سارے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائیں گے؟ فرسٹ اسٹیپ، پہلی سیڑھی ہے، اللہ کو ناراض کر دیا، اب آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنی غلطیوں پر، اپنے کاموں پر نظر ہونی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ سب سے چھپ کر سکتے ہو؟ اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ موبائل میں آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ بابا سے چھپ سکتے ہیں، مما سے چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی تھی پہلے، ہمیشہ بتاتا ہوں میں یہ بات، کہ کوئی بھی برا کام نہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ چھپ کر کرنے سے بچ جاتا ہے انسان۔ غلط کام چھپکے سے کیا، بچ گئے، اس کو اٹھاؤ، سو رہے ہیں، اٹھیے بیٹا۔ تو ایک دو دفعہ کوئی بھی غلط کام آپ چھپ کے کرنے سے بچ جائیں گے، لیکن تیسری چوتھی پانچویں دفعہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کیا کر دیں گے؟ ظاہر کر دیں گے۔ جیسے ہم نے منع کیا بھائی موبائل نمبر کسی بچے سے نہ لو نہ دو، کوئی آپ سے مانگے ہمیں آ کر بتاؤ کہ مجھ سے موبائل نمبر مانگ رہے ہیں، نہ موبائل نمبر کسی کو دو نہ لو۔ کسی کا فون آپ کے گھر پہ آتا ہے کہ میں مدرسے سے آپ کا دوست بات کر رہا ہوں، فوراً ہمیں آ کے بتاؤ، ہمیں بتاؤ، فوراً اطلاع دو کہ میرے گھر پہ فون آیا تھا فلاں بچے کا، جس نے مجھے فون دیا۔ ہم نے یہ چیزیں منع کی ہیں، لیکن غیر موجودگی میں چھپکے سے موبائل پر واٹس ایپ گروپ بن گیا ایک مدرسے کے بچوں کا، اور اس واٹس ایپ گروپ پہ میسیجز چل رہے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں تھوڑی پتہ چلے گا، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ فرشتوں کو، ہم فرشتے تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ لیکن میں نے کہا نا چھپتی نہیں ہے کوئی بات، تو آ کر بتا دیا، کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب سامنے آئے گا کھل کر، آپ بھی بتائیں گے، چاہے آپ کتنا چھپا لیں۔ غلط تو غلط ہے نا، غلط تو غلط ہے۔ تو پہلی کامیابی کی سیڑھی کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اللہ ناراض ہو کر اللہ کی مدد ملے گی۔ اور دوسری کامیابی کی سیڑھی ہے، سنو غور سے، والدین کی دعائیں، بابا مما کی دعائیں، بابا مما کی خدمت، اپنے ابو امی کی خدمت کرو، ابو امی کی ٹانگیں دباؤ، اپنے ابو امی کو خوش رکھو، ستاؤ مت، تنگ مت کرو، یہ مت کہو میں نہیں پڑھنے جا رہا، میں نے نہیں پڑھنا، مت ستاؤ ان کو، دعائیں نہیں ملیں گی، کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری سیڑھی، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، کامیابی کی سیکنڈ اسٹیپ، کہ آپ اپنے طریقے سے کوشش کریں پوری کہ ہمارے بابا اور مما، ہمارے ابو اور امی جو ہیں آپ کے، وہ ناراض نہ ہو کبھی بھی۔ سنیں، کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے وہ کیا ہو جائے۔ سنو بھائی، کیسے بیٹھ رہا ہوں؟ اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے بڑوں کو ناراض نہیں کرنا۔ تین کامیابی کے راستے بتا رہا ہوں نا، کہ اپنے ابو اور امی کو ستانا نہیں ہے۔ جو اپنے ابو امی کو ستائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کو تنگ کرنا، ان کو ستانا، اب میں کیا بتاؤں کتنے بچوں کے والدین آ کر کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں، میں کتنی باتیں بتاؤں آپ کو۔ ایک بچے کے والد تو بالکل پریشان آ گئے تھے کہ ہم کیا کریں، کس طرح کریں، وہ تو ہماری بات مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں ہماری۔
ان کے دل میں تو ہمارا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے بالکل. یعنی کہ آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے آپ کے ابو اور امی بالکل پریشان آ گئے تھے کہ میں کیا کروں، بالکل میں مجبور ہو گیا ہوں، بس کچھ بھی کر لوں، موبائل چھین لیں گے، چھپا دیں گے. ایک بچے کے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں رات کو سوتا ہوں تو موبائل کا لاک، فیس لاک ہوتا ہے نا، فیس لاک، وہ لاک ہے. جب میں سویا تو میرے چہرے پہ لا کر موبائل رکھ کر آن کر کے لے جاتا ہے. کتنی بڑی حرکت ہے، چوری ہے. یہ بہت بڑی حرکت ہے. جو بچے ہنسے میں نے ان کے سب کے چہرے دیکھ لیے کہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے ہنس رہے ہیں. ہنسا تو اس چیز پہ جاتا ہے جو اچھا کام ہو نا، تو ایک گندا کام ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ مسکراہٹیں چہرے پہ آ رہی ہیں، چہرے پہ جیسے بہت اچھا کام کیا اس پر ہنس رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے. تو اپنے ابو طاہر میں کیوں ہنسی آ رہی تھی؟ ابو امی کو ناراض کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، ان کی دعاؤں سے کامیاب ہوتے ہیں. دنیا میں اللہ نے ضابطہ بنا دی ہے، دنیا میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے. کیا ضابطہ ہے؟ بابا اور مما کی دعاؤں سے کامیابی ملتی ہے، ان کو ناراض کر کے کامیابی. اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو ناراض کر کے کوئی کامیاب، ان کو راضی کر کے سب کامیاب ہو. ان کو دل دکھائیں گے، ان کو ستائیں گے، ان کو صبح آتے ہوئے پریشان کریں گے اپنی مما کو کہ میں ناشتہ کر کے نہیں جا رہا. پریشان کر کے آئے نا، سارے دن آپ پریشان رہیں گے. سنو، جو صبح اپنی مما کو اپنے بابا کو ستا کر آتا ہے نا، صبح ناشتہ نہیں کروں گا میں نہیں جاؤں گا مدرسے، تو وہ سارا دن پریشان رہتے ہیں. اور جو بچپنے میں اور جوانی میں اپنے والدین کو ستاتے ہیں وہ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں. وہ زندگی بھر. یعنی اگر ہم نے بچپنے میں، جوانی، اس عمر میں آپ لوگوں نے اپنے بابا مما کی قدر نہ کری، ان کو ستایا، ان کو پریشان کیا، تو زندگی بھر آپ لوگ پریشان رہیں گے. ان کی دعائیں نہیں آپ کے ساتھ ہوں گی. جن کے ساتھ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیں. جن کے ساتھ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. اور جن کے ساتھ بڑوں کی دعائیں نہ ہو وہ ہوتا ہے ہوشیاری. سے کوئی کامیاب نہیں ہو دنیا میں. تو کیا میں بہت ہوشیار ہوں، چپکے سے کام کروں پتہ نہیں چلے گا نیت بھائی کو. بھائی اگر ہوشیاریوں سے دنیا چل رہی ہوتی تو دنیا میں سارے ہوشیار لوگ جی رہے ہوتے. دنیا ہوشیاریوں سے نہیں چلتی، چلاکیوں سے نہیں چلتی. سن رہے ہو؟ جھوٹ بولنے سے دنیا نہیں چلتی کہ گھر جا کر جھوٹ بول دیا کہ مجھے تو 12 یاد ہے، کار صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نیت بھائی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا کلاس کے 6-8 لڑکوں کو بلا کر پوچھ لیا، میں اس کو 12 یاد ہے، سب نے کہا 12 کچا ہے. میں نے کہا بھائی یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو ہوں جھوٹا، آپ کے کار صاحب بھی جھوٹے، اور آپ کی کلاس کے 6-8 لڑکے بھی جھوٹے. ساری دنیا جھوٹوں سے بھری ہے، ایک سچے آپ ہیں. غلط فہمی ہو گئی، ایک جھوٹے آپ ہیں، سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں. اس سے تھوڑی کامیاب ہو جائے گا. اس سے کامیاب ہو جائے گا؟ جھوٹ بولنے سے، غلط بیانی کرنے سے کوئی کامیاب. اس کو جھوٹ کا لفظ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. میں اس کو کہتا ہوں غلط بیانی. کیا کہتا ہوں میں اس کو؟ غلط بیانی. غلط بیانی. ایک چیز آپ کی نہیں، آپ کہہ رہے میری. ایک کام آپ نے کیا، کہہ رہے میں نے نہیں کیا. یہ تو غلط بیانی ہے. پیسے کہاں سے آئے؟ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. مجھے اس نے دیے تھے، وہاں سے آئے تھے، یوں وہ. بھائی سچ سچ بول دو. سچ کیوں نہیں بول رہے؟ سچ سچ بتا دیں کہاں سے پیسے آئے. غلط بیانی کر رہے ہیں. تو میں نے ایک بات جو آپ سے کہی نا، غلط بیانی سے، ہوشیاری سے، چالاکی سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. سادگی، سیدھی سادی زندگی، سادگی اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے. یہ تو حدیث ہے. جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو شریف لوگ ہوں، سیدھے سادے ہوں، شرارتیں نہ کرتے ہوں، کسی کو ستاتے نہ ہوں، اپنے کام سے کام رکھتے ہوں، پڑھائی کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. جو چلاک ہو، ہوشیار ہو، مارتے ہو، بچوں کو دھکے دیتے ہو، کسی کی چیز اٹھا کر کھا لی، کسی کی چپل چھپا دی، گھر جا کر جھوٹ، غلط بیانی، یہ چلاک بن رہے ہیں، ہوشیار بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. بولیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں. سن رہے ہیں؟ سیدھی سادی زندگی ہو، شرافت ہو، اپنے کام سے کام رکھنا ہو،
اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کی فکر ہو، کسی سے کوئی ہوشیاری مکاری نہیں ہے، جو بات ہے سچ سچ بتا دیا کرتے کو اگر بس. تو اس میں اس سیدھی سادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ دو کامیابی، اور تیسری کامیابی کا جو زینہ ہے اور تیسری اسٹیپ وہ یہ ہے محنت. تیسرا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، خوب محنت کرنا. جب آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، جب آپ کے ساتھ ابو امی کی دعائیں ہوں گی، پھر آپ محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے. پھر کیا ہو جائیں گے آپ؟ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ابو امی کو ستاتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، اور محنت کر رہے ہیں، کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں، اور ابو امی کو بھی راضی رکھیں، خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، اور پھر محنت کریں، خوب کریں محنت، خوب کریں محنت، خوب محنت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بنائیں گے. انشاءاللہ آپ ہی میں سے بڑے بڑے مفتی بنیں گے، انشاءاللہ بڑے بڑے عالم بنیں گے. انشاءاللہ آپ ہی میں سے لوگ ہوں گے جو نیک اور اچھے اور دیندار ڈاکٹر ہوں گے، جو انسانیت کو فائدے پہنچائیں گے. پیسے نہیں کمائیں گے، صرف پیسے کمانا زندگی کا مقصد تھوڑی ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے نا بھائی، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا چاہیے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ سے 3 کام یاد رہیں گے آپ لوگوں کو؟ ہاں بھائی 3 کام یاد رہیں گے انشاءاللہ. پکی بات انشاءاللہ، بھولنا نہیں. 3 کام ہمیشہ یاد آئیں گے.